بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد اللہ تعالی ہم اصول مخارج کی اقسام کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ اب تک ہم نے دو اصطلاحات جو ہیں اصول مخارج کی، الجوف اور الحلق، یہ دو کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کر لیں۔ اب جو تیسرا ہے اصول مخارج کا تیسرا حصہ، یعنی کہ تیسری قسم جو ہے وہ ہے اللسان۔ کیا ہے جی؟ زبان، اللسان۔ اللسان جو ہے یہ آپ یاد رکھ لیں کس کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارے منہ کے اندر جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ زبان جو ہے یہ کہلاتی ہے۔ اس کو عربی میں اللسان کہتے ہیں اور اردو میں زبان کہتے ہیں، اور اس کے ہم پڑھ رہے ہیں اجزاء من اللسان، یعنی پارٹس آف دا ٹنگ۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ زبان جو ہے ہمارے قرآن پاک پڑھنے میں سب سے زیادہ قرآن مجید کے حروف تہجی جو ہیں اس زبان کے استعمال سے نکلتے ہیں۔ 4 جو ہیں وہ ہونٹوں سے نکلیں گے، کچھ ناک کے بانسے سے نکلتے ہیں، کچھ جو ہے نا 6 میں نے بتائیں کہ وہ ہمارے حلق سے نکلتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا ذہن میں رکھ لیں کہ زبان سے کثیر حروف تہجی نکلتے ہیں۔ اب زبان کے آپ یہ ڈائیگرام جو ہے، پکچر جو ہے، اس پہ آپ غور کریں، دیکھیں کہ اس کا جو پہلا حصہ ہے رائٹ سائڈ پر اوپر دیکھیں آپ، دائیں جانب، اپنے دائیں جانب اوپر کی طرف جہاں پر لکھا ہوا ہے اقصى اللسان، زبان کی جڑ، یہ نمبر 1 جو ہے اس کا زبان کا پہلا حصہ یہ ہے۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیپسٹ پارٹ آف دا ٹنگ، یہ ہے اقصى اللسان۔ اس کو انتہائی لسان یا زبان کی انتہا بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں پر زبان کا اینڈ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے قاف اور کاف نکلتا ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے وسط اللسان، زبان کا درمیانی حصہ، جس پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یا، شین اور جیم، مڈل پارٹ جو ہے نا وہ انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے اور بلو انک میں یا، شین جیم لکھا ہوا ہے۔ تیسرا جو ہے یہ آپ لیفٹ سائڈ پر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے حافۃ اللسان، زبان کی کروٹ، یعنی کہ یہ دونوں طرف زبان کی کروٹ پائی جاتی ہے، زبان کا کنارہ دونوں طرف، ٹھیک ہے، دائیں طرف اور بائیں طرف زبان کے کنارے جو ہیں، جو داڑوں کی طرف ہیں ہمارے، ان کو حافۃ اللسان کہتے ہیں۔ اس کو زبان کی کروٹ بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں ایجز، یعنی کہ سائیڈز آف دا ٹنگ، ایجز آف دا ٹنگ یا سائیڈز آف دا ٹنگ، زبان کے کنارے جو ہیں اس کو حافۃ اللسان کہتے ہیں۔ اب آگے آ جائیں کہ طرف اللسان جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ زبان کے نوک کے قریب یعنی کہ اگلا حصہ جو ہے، یہ جو سرکل لگا ہوا ہے نا، جس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ را، لام، تا، طو، نون، سین، صاد، زا، یہ حروف نکلتے ہیں۔ یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ طرف اللسان سے، زبان کا یہ بھی کنارہ کرتا ہے، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں ٹاپ آف دا ٹنگ، ٹاپ ہے یہ زبان کی اگلا حصہ۔ اب 3 حروف جو ہے نا زبان کی نوک سے، اس کو رأس اللسان بھی کہتے ہیں، زبان کی نوک، اور یہ 5واں یعنی کہ زبان کا حصہ ہے جس کو ہم ٹپ آف دا ٹنگ کہتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے اگلے دانتوں کے ساتھ جو ہے ٹچ کرتی ہے نوک، یہ زبان کی نوک ہے، اور یہاں سے 3 حروف نکلتے ہیں، ثا، دال، ظا۔ اور کیسے نکلتے ہیں ان کا طریقہ انشاءاللہ جب حروف پڑھیں گے نا تہجی، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو اسی طرح تصویریں بنا کے واضح کروں گا کہ ان کی آواز، ان کا مخرج اور ان کے مخرج کی جگہ کہاں سے کیسے ادا کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ 10 جو ہے نا ایگزٹ پوائنٹس ہیں، 18 لیٹرز ہیں، اور ڈسٹریبیوٹیڈ جو ہے نا کیے جاتے ہیں، یہ کیے جاتے ہیں مین ایریاز میں،
یعنی کہ اس کے آپ دیکھ لیں گے کہ یہ جو ہے یہ پہلا جو ہے اکثر لسان، دو اس کے حافت اللسان ہے، ایک مڈل آف دی ٹنگ ہے، اور ایک ہے طرف اللسان یعنی کہ جو زبان کے آگے کی طرف نوک کی طرف کنارہ ہے اس کا، اور ایک ہے رأس اللسان یعنی کہ زبان کی نوک، اور نوک سے تھوڑا سا پیچھے یعنی کہ یہ طرف اللسان ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو 1 2 3 4 5 آپ کو پتا چل جائے گا۔ اب میں 1 پھر کہنے لگا ہوں۔ ڈیپسٹ پارٹ آف دا ٹنگ، زبان کی جڑ، اقصى اللسان یعنی کہ جو اینڈ والا پوائنٹ ہے حلق کی طرف۔ نمبر 2 پر ہے مڈل آف دا ٹنگ، وسط اللسان، زبان کا درمیانی حصہ۔ تیسرے نمبر پہ ہے دونوں کنارے دائیں اور بائیں کے، اس کو کہتے ہیں حافت اللسان، زبان کی کروٹ، ایجز آف دی ٹنگ۔ چوتھا ہے طرف اللسان، یہ زبان کی نوک سے تھوڑا سا پہلے ہے، آپ سرکل دیکھ رہے ہیں جہاں پر سرکل لگا ہے، اس کو ٹاپ آف دی ٹنگ کہتے ہیں۔ اور رأس اللسان، زبان کی نوک، یہ 5ویں نمبر پہ اس کو ٹپ آف دا ٹنگ کہتے ہیں۔ تو یہ زبان کے حصوں کے بارے میں ہم نے جانکاری حاصل کی ہے، ان کی معلومات حاصل کی ہے ہم نے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلے انشاءاللہ کلپ میں ہم اصول مخارج کا چوتھا حصہ جو ہے الشفتان کے بارے میں انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔